الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جس طرح سے ہم لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، اور جب ہم اللہ تبارک و تعالی کے حضور رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور جس چیز جو طالب دنیا چیز ہوتی ہے وہ ہمیں مطلوب ہوتی ہے، جب ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے گریہ وزاری کرتے ہیں، روتے ہیں، تو ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ایک بندے جن کا نام احمد تھا، وہ قرض لے لے کر بھی لوگوں کو کھلایا پلایا کرتے تھے، اور ایک وہ وقت آیا کہ جب آپ کا وقت وصال قریب تھا تو جتنے بھی قرض خواہ تھے وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ حضور، آپ تو اس دنیا سے رخصت ہونے لگے ہیں، برائے کرم ہمارا قرض تو بتاتے جائیں کہ کیسے ادا ہوگا، یا کچھ رقم ہمیں دیتے جائیں جس سے ہم اپنا کام نکال سکیں، جو آپ پر قرض ہے وہ ادا ہو جائے۔ تو آپ نے کہا کہ ایک کام کرو، جا کر سامنے بیٹھ جاؤ۔ سارے لوگ سامنے جا کر بیٹھ گئے کہ اتنے میں ایک حلوائی کا بچہ آیا تھال لیے، تو اس میں ڈھیر ساری شیرنی تھی۔ آپ نے اس حلوائی سے وہ شیرنی لی، خریدی اور لے کر سب لوگوں میں تقسیم کر دی اور کھلا دی۔ جب حلوائی کے بچے نے آپ سے پیسے مانگے تو آپ نے کہا کہ تم سامنے جا کر بیٹھ جاؤ جہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں۔ تو اس نے کہا وہ کیوں؟ کہا کہ وہ سارے لوگ میرے قرض دار ہیں، میرے قرض خواہ ہیں، میں ان کا قرض دار ہوں، اور تم بھی جا کر اسی لائن میں بیٹھ جاؤ۔ تو وہ لڑکا رونے لگا اور روتے ہوئے شور مچانے لگا کہ میں غریب باپ کا بیٹا ہوں، میرا باپ مجھے مار ڈالے گا۔ یہ کہنا تھا، یہ سننا تھا لوگوں کا کہ اتنے میں ایک شخص آیا تو کہا کہ میں فلاں رئیس کا خادم ہوں اور اس نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا ہے۔ جب وہ تھیلی کھولی گئی تو اس میں ڈھیر سارے پیسے تھے، تو آپ نے وہ پیسے لیے اور لینے کے بعد سب میں تقسیم کر دیے، اور سارے قرض خواہ اٹھ کر چلے گئے، وہ بچہ بھی چلا گیا۔ آپ کے خادم نے کہا کہ یا سیدی، آپ نے یہ کیا معاملہ کیا کہ آخری وقت میں بھی اس بچے سے قرض لے لیا اور اس بچے کو بھی اپنا قرض خواہ بنا دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں نے دعا کی تھی کہ اللہ میرا قرض ادا ہو جائے۔ تو آواز آئی کہ ان تمام قرض خواہوں میں کوئی رونے والا نہیں، جو روئے گا تو رحمت الہی جوش میں آئے گی۔ بس یہ میری ایک ترکیب تھی کہ میں نے اس بچے سے شیرنی لے کے تقسیم کر دی، اور دیکھو کہ جہاں اس بچے نے رونا شروع کیا، میرے رب نے میرا کام آسان کر دیا کہ وہ رئیس کا خادم آیا اور سارا قرض ادا کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو اس گریہ وزاری کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم اس طرح سے مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے تو کس طرح سے ضد کرتا ہے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں بھی گریہ وزاری اور ضد کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں تو ہی تو عطا کرنے والا ہے، وہی رب ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ آپ کو عطا کرے گا بشرطے کہ آپ صدق کے دل سے مانگ کر دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔